السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے آپ سب لوگ؟ امید کرتے ہیں سب ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہوں گے۔ تو ٹائم ویسٹ کیے بغیر چلتے ہیں آج کی قسط کی طرف۔ دل رقصم ایپیسوڈ 20 پارٹ 1 بائے صالحہ اقبال۔ عباس کے کندھوں پر ہاتھ مارتے ہوئے سانس لینے کی کوشش کرتے ہوئے اسے دور کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ کان چھوڑیں مجھے، سانس نہیں آ رہی ہے۔ عباس کو خود سے دور کرتی ادا گہری سانس بھرتے ہوئے عباس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے، تمہیں اس تک سانس آنے دینے کی خواہش کس کی ہے؟ ادا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دوبارہ اس کے لبوں کی طرف بڑھنے لگتا ہے کہ ادا عباس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھے عباس کو روک دیتی ہے۔ اب کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کیوں اب حد پار کر رہے ہیں آپ؟ ادا ابھی بھی سانس لینے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھتی ہے۔ کیونکہ میں اس وقت حد سے زیادہ الجھا ہوا ہوں۔ دماغ سکون میں ہوگا تو ہی تو مسئلوں کا حل ڈھونڈوں گا میں۔ ادا کی کمر کے نیچے سے ہاتھ نکالتا اپنے ہونٹوں سے اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہتا ہے، تو کیا میں آپ کا سکون ہوں؟ تجسس بھری نگاہوں سے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ سجائے پوچھتی ہے۔ بالکل بھی نہیں، تم سر درد ہو میرا، ایک درد کو دوسرا درد ہی کاٹ سکتا ہے نا۔ ادا کے لبوں پر سجتی ہوئی مسکراہٹ کو دیکھ عباس بولتا ہے اور ادا کی ساری مسکراہٹ کو ہوا کر دیتا ہے۔ اگر میں سر درد ہوں تو کیوں میرے منہ لگ کر اپنے درد میں اضافہ کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیں مجھے، کچھ نہیں بننا آپ کا میں نے، آپ ہٹیں میرے اوپر سے۔ عباس کے کندھوں پر زور لگاتے ہوئے اسے دور دھکیلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہتی ہے، اور کہتے ہی عباس کے کندھوں پر ہاتھ رکھے اسے زور سے دھکا دیے اپنے آپ سے دور کرتی اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ تم سے اجازت کس نے مانگی ہے کچھ بھی کرنے کی؟ جو میرا دل کرے گا جب کرنے کا، میں کرنے کا حق رکھتا ہوں۔ ادا کو کھڑا دیکھ خود بھی کھڑے ہوتے ہوئے اپنے زخمی ہاتھ کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، عجیب غنڈہ گردی چل رہی ہے آپ کی۔ جب دل کرتا ہے دور دھکیلیں، دور دھکا دیے چلے جاتے ہیں، جب دل کرتا ہے پاس آ جاتے ہیں آپ۔ ادا غصیلی نظروں سے گھورتے ہوئے کہتی ہے، ہاں تو تم میری بیوی ہو، جو دل میں آئے گا وہ کروں گا میں، روک نہیں سکتی ہو تم۔ کہتے ہی ادا کی جانب قدم بڑھانے لگتا ہے، مجھے نہیں بننا آپ کا کچھ بھی، میرے قریب مت آئیے۔ عباس کی بات سے اپنی دھڑکنوں کی آوازیں اپنے کانوں میں تیزی سے سنتے ہوئے اپنے ہاتھ میں دوپٹے کو مضبوطی سے بھینچتے ہوئے کہتی ہے، بننا تو پڑے گا تمہیں، جو میں چاہوں گا، وہ بھی جب تک تم میرے پاس ہو تب تک تم میری ہو۔ میرے لیے تمہیں اب سب کرنا پڑے گا، اگر نہیں کرنا تو جانے کا طریقہ بتایا ہے میں نے تمہیں، بچیوں کا پتہ دو اور چلی جاؤ۔ عباس ادا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انتہائی پرسکون انداز میں دروازے سے باہر کی طرف اشارہ کیے کہتا ہے۔ جبکہ ادا اپنی آنکھیں بند کیے کھولے گہری سانس لیتے عباس کی آنکھوں میں دیکھنے لگتی ہے۔ ہمیشہ دور بھیجنے کی باتیں کیا کریں، پتہ نہیں میری زندگی میں وہ دن کب آئے گا جب آپ مجھے اپنے پاس رکنے کا کہیں گے۔ دیکھیے گا جس دن آپ روکیں گے مجھے، میں بھی نہیں رکوں گی، چلی جاؤں گی آپ کو چھوڑ کر۔ عباس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اپنا ہاتھ کا مکہ بنائے اسے مارنے والے انداز میں کہتی ہے۔ پھر سامنے کھڑے عباس کی گھڑیاں دیکھتے ہوئے اپنے ہاتھ کو جلدی سے نیچے کرتی اپنی کمر کے پیچھے چھپا لیتی ہے۔ میں نے آپ سے کہا نا خان، آپ جب تک مجھے دل سے اپنی بیوی نہیں مانتے میں آپ کو کچھ نہیں دوں گی، کچھ بھی نہیں، اور زور زبردستی آپ کر نہیں سکتے میرے ساتھ۔ عباس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اٹل انداز میں گلا کھنگارتے ہوئے کہتی ہے، آج کل لوگوں نے مجھے کچھ زیادہ ہی ہلکے میں لے لیا ہے۔ تمہیں کس نے کہا میں تمہارے ساتھ زور زبردستی نہیں کر سکتا ہوں؟ کیونکہ آپ ایسے ہیں ہی نہیں جو اپنے مطلب کے لیے کسی کے ساتھ کچھ غلط کریں۔
2 दिन हुए हैं तुम्हें मेरी ज़िंदगी में आए हुए, और बोल ऐसे रही हो जैसे मुझे लंबे अरसे से जानती हो। पहले से जानती हो क्या? बास कहता है और अदा झट से अपनी पलकें झुकाए इधर उधर देखने लगती है। मैं कैसे जानती हूँ कि आपको पहले से? 2 दिन पहले हमारी मुलाकात हुई थी। और वैसे भी मुझे आपको जानने के लिए ना लंबे अरसे की ज़रूरत नहीं है। एक मुलाकात काफ़ी थी आपसे मोहब्बत करने के लिए और आपके बारे में जानने के लिए। जिस तरह मुझे पहली मुलाकात में आपसे मोहब्बत नहीं, आपसे इश्क हो गया था, उसी पल मुझे आप पर हद से ज़्यादा यकीन भी हो गया था कान। आप कुछ भी हो सकते हैं, पर लड़कियों के साथ गलत करने वाले शख्स कभी नहीं हो सकते। अदा की बातों पर अब्बास बेयकीनी के आलम में उसके चेहरे को उसकी लाइट ग्रीन कलर की आंखों में अपनी डार्क ब्लैक कलर की आंखें डाले हुए। अब्बास अदा के फ़खरिया अंदाज पर हैरानगी के तासुरात चेहरे पर सजाए उसे देखे जा रहा था। शायद तुम हमारी फर्स्ट नाइट के बारे में भूल गई हो मेरी जान। उस रात के बाद तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं करना चाहिए। मैं बहुत बुरा और जंगली किस्म का इंसान हूँ जो तुम्हें नोच खाने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा। इसलिए मुझ पर यकीन करने की, मुझसे इश्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अपने इस इश्क, मोहब्बत, यकीन जैसी फ़ुज़ूल बातें बंद करो इससे पहले कि मेरा दिमाग ख़राब हो जाए। खामोश हो जाओ। और क्या मेरे कमरे का हश्र किया हुआ है तुमने? आप खामोश हो जाएं। यहीं मेरे खान को कुछ बोला तो मुँह तोड़ दूँगी मैं। वो जो भी हैं, जैसे भी हैं, मुझे कबूल है। बात खत्म। अदा अपनी कमर पर दोनों हाथ रख के गुस्सैली नज़रों से अब्बास की आंखों में देखते हुए कहती है, जबकि अब्बास उसकी बात पर गहरी सांस भरे अपनी आंखें बंद किए अपना मुंह दूसरी तरफ मोड़ जाता है। और मैं बस वो अपनी जगह बना रही थी कमरे में, इसलिए यह सब बिखर गया। आप छोड़ें ये सब, ये बताएं कैसी लग रही हूँ मैं? वैसे मैं कैसी लग रही हूँ? खूबसूरत लग रही हूँ ना? आज आपके लिए तैयार हुई थी आपके लाए हुए कपड़ों में से पहने, पर सुबह जो हुआ उस दौरान मैं पूछ ही नहीं पाई। अदा लबों पर बड़ी सी मुस्कुराहट सजाए बात बदलने के लिए अब्बास की आंखों में देखते हुए मुस्कुराते हुए तजस्सुस से पूछती है, बताएं। अदा अपनी आंखों से इशारा किए बोलती है, ये कपड़े मैं नहीं लाया था, मेरा नौकर लाया था। और रही बात तुम्हारी खूबसूरत लगने की, तो मैंने तुमसे ज़्यादा बदसूरत लड़की अपनी लाइफ में नहीं देखी है। अदा की मुस्कुराती हुई आंखों में देखते हुए उसके पास जाता, अदा की कमर के गिर्द अपनी दाएं बाजू का हिसार बांधते हुए अदा को अपने सीने से लगाता। बास कहते हुए अदा के चेहरे की सारी मुस्कुराहट छीनते हुए हल्का सा मुस्कुरा कर कहता है। अब्बास की बात पर अदा की पलकें फ़ौरन झुक जाती हैं। दिल में दर्द की लहर दौड़ने लगती है। जिसकी वजह से आंखों में उसी पल उसके नमी भर जाती है। अपनी नम पलकें उठाए आंखों में नमी के साथ अब्बास की आंखों में देखते हुए पूछती है, इतनी बुरी लगती हूँ? टूटे हुए लहजे में पूछती है। बहुत, धीरे से कहते हुए अदा के गाल पर अपने लब रखते उससे दूर होता नज़रें अपने कमरे में घुमाने लगता है कि अदा एक कदम उठाए अब्बास के पास आती उसे गिरेबान से पकड़े अब्बास का रुख अपनी मतवज्जा किए उसकी आंखों में अपनी नम आंखों से देखने लगती है। इतनी बुरी लगती हूँ तो फिर कह दें। आंखों में नमी बढ़ रही थी, लेकिन लबों पर वो फिर भी मुस्कुराहट सजाए हुए थी। ठीक है, आई हेट यू, आई जस्ट हेट यू। अदा की आंख से आंसू गाल पर बहता देख अब्बास कोल्ड अंदाज में कहता है, तो फिर आई हेट यू टू। अदा भी अब्बास की बात पर फ़ौरन से बोल लेती है। अब्बास अदा की बात सुनते हुए उसके हाथ अपनी कमीज़ से हटाने लगता है, पर अदा हटाने नहीं देती है।
کبھی تو تعریف کر کے میرا دل رکھ سکتے ہیں، ہمیشہ اپنے الفاظوں سے میرے دل کو توڑنا اچھا لگتا ہے کیا آپ کو؟ ادا روتے ہوئے پوچھتی ہے۔ دوسرے مرد ہیں نا تمہاری زندگی میں تمہارا دل رکھنے کے لیے، مجھے یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ عباس ادا کو روتا دیکھ گردن موڑے ایک بیزاریت والی گہری سانس لیے اپنے کمرے کی حالت کو دیکھتا ہے۔ خان کے کمرے میں کبھی کوئی گلاس جگہ سے آگے پیچھے نہیں ہوا تھا۔ ادا نے پورے کا پورا اس کا کمرہ بکھیر دیا تھا۔ یہ بات خان کے غصے کو بڑھا رہی تھی، پر اس وقت اپنے غصے کو ضبط کیے ہوئے واپس ادا کی آنکھوں میں اس کے آنسوؤں سے بھیگتے گالوں کو دیکھنے لگتا ہے۔ خان، جانتی ہوں میں، محبت زبردستی نہیں کروائی جاتی ہے کسی سے۔ آپ کو مجھ سے محبت نہیں، مان چکی ہوں، اب زبردستی نہیں کروں گی۔ بس ایک بات کا جواب دے دیں، سچ سچ، کیونکہ آپ کی بات بہت کچھ بدل دے گی، بہت کچھ۔ مجھے اپنی بیوی مانتے ہیں یا میں آپ کی نظر میں صرف ایک طوائف کا مقام رکھتی ہوں؟ ادا اپنی آنکھوں کی نمی کو ضبط کرتے ہوئے معصوم سی شکل بنائے پوچھتی ہے۔ ادا کی بات پر عباس کچھ پلوں کے لیے خاموش ہو کر اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہتا ہے، اور پھر ادا کے ہاتھوں کو کلائیوں سے پکڑے اپنے گریبان سے ہٹائے کہتا ہے، جو مجھے دلہن کے جوڑے میں بھی اپنی دلہن نہیں لگی، وہ آج ان عام کپڑوں میں کیسے مجھے اپنی بیوی لگ سکتی ہے؟ تو نہیں مانتے؟ ادا اپنے ہاتھوں کو کھینچ کر عباس کے ہاتھ سے نکلواتے ہوئے رونے کے بجائے مسکراتے ہوئے کہتی ہے، ایک بار تو جھوٹ بول کر ہی کسی کا مان رکھ لیتے ہیں۔ میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں، وہ ڈپارٹمنٹ تمہارا ہے۔ ادا کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی عباس بولتے ہوئے جھک کر زمین سے کچھ کپڑے اٹھائے اپنے راستے سے ہٹاتے ہوئے بیڈ پر پھینکتا جاتا ہے اور خود الماری کی طرف بڑھتا جاتا ہے۔ عباس خان ادا کے لیے ایک ایسا شوہر بن رہا تھا جو اپنی بیوی کے منہ پر سے بار بار طوائف بول کر اسے اس کی اصلیت یاد دلائے رکھتا ہے، پر حقیقت میں دوسروں کو اس کا نام تک لینے نہیں دیتا ہے۔ وہ نہ جانے کیوں اس کے ہر بات پر اس کا دل توڑ رہا تھا۔ جبکہ یہ کہتے ہوئے اسے خود بھی شرمندگی کا احساس ہو رہا تھا۔ سعید خان برا شخص نہیں تھا، لیکن وہ پھر بھی ادا کے لیے حد سے زیادہ برا بن رہا تھا۔ اس کی ہر بات پر اس کا جواب سخت اور تلخ لہجے میں دے کر، لیکن کوئی اور اس کی بیوی کے لیے یہ لفظ استعمال کرے، اس شخص پر خدا کا عذاب بن کر نازل ہوتا ہے۔ وہ عذاب جو بہت جلد وہ کسی پر بن کر نازل ہونے والا تھا۔ غصہ اسے ادا کی باتوں پر بھی آ رہا تھا، پر اس وقت دماغ یہی اشیاء پر اور عارش پر اٹکا ہوا تھا اس کا۔ بعض حویلی واپس کپڑے چینج کرنے کے لیے آیا تھا، دوبارہ ہسپتال جانے کے لیے۔ پھر اب میں جو مرضی کروں، آپ کو اس سے بھی کوئی غرض نہیں، آپ کو بس وہ بچیاں چاہیے مجھ سے جن کے لیے آپ نے مجھ سے شادی کی تھی۔ ادا اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں مضبوطی سے بھینچتے ہوئے مڑ کر عباس کی پشت کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے، ہاں دے دو ان بچیوں کا پتہ مجھے، جس سے محبت کرتی ہو اس کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی ہو؟ بنا ادا کی طرف دیکھے الماری میں ہینگ ہوئے اپنے کچھ کپڑوں میں سے اپنے لیے کپڑے نکالتے ہوئے پوچھتا ہے، کر سکتی ہوں، بہت کچھ کر سکتی ہوں میں آپ کے لیے خان، کسی کی جان لینے سے اپنی جان دینے تک۔ ادا بولتی ہے اور عباس کے ہاتھ ایک جگہ رکنے لگتے ہیں۔ وہ ادا کی طرف پیٹھ موڑے ہوئے کھڑا تھا اسے نظر انداز کرنے کے لیے، پر اب وہ باغور اس کی بات سن رہا تھا۔ آپ کے لیے سب کر سکتی ہوں، اس لیے آپ کو
اب ان بچیوں کا پتہ نہیں، وہ بچیاں ہی لا کر دوں گی میں۔ گہری سانس لیتے ہوئے کہتے ہوئے اپنے آپ کو کمپوز کرنے کی کوشش کرتی۔ ادا مڑ کر دروازے سے باہر جانے کے لیے قدم اٹھاتی ہے کہ عباس کے ذہن میں اس کے الفاظ اٹک گئے تھے۔ حیرانگی سے وہ سوچتے ہوئے ادا کی طرف پلٹتا ہے۔ لا کر دوں گی مطلب تمہارے پاس نہیں ہے وہ؟ تمہارے پاس ہی ہے نا؟ بولو۔ ادا کو جاتا دیکھ جلدی سے اس کے پاس آتا، اسے بازو سے پکڑے اپنی طرف کھینچتے ہوئے اس کے قدموں کا رخ موڑتے غصیلے لہجے میں پوچھتا ہے۔ ہاں نہیں ہے میرے پاس وہ سب اس وقت، پر میں انہیں ڈھونڈ لوں گی۔ عباس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ادا فوراً سے روتے ہوئے غصے میں بول پڑتی ہے۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم نے تو کہا تھا وہ تمہارے پاس ہیں، اب یہ سب کیا بول رہی ہو؟ جھوٹ بول رہی ہو نا، وہ بچیاں تمہارے پاس ہی ہیں نا؟ ادا سچ بولو مجھ سے، وہ صرف آپ سے شادی کرنے کے لیے کہا تھا میں نے خان، کیونکہ مجھے تم پورے گاؤں کے سامنے ذلیل کروانا چاہتی تھی، ہے نا؟ یہی مقصد تھا نا تمہارا؟ ادا کی بازوؤں پر گرفت بڑھاتے ہوئے عباس غصے میں گراتے ہوئے کہتا ہے۔ جتنی ذلیل آپ سے جڑ کر میں ہوئی ہوں نا خان، اتنے آپ نہیں ہوئے ہیں۔ آپ کی وجہ سے میں اپنی دنیا چھوڑ کر آئی ہوں۔ آپ کی بن کر رہنے کے لیے سب کرنے کو تیار ہوں، پر آپ ہر وقت مجھے دھتکارتے رہتے ہیں۔ 1 مہینہ آپ نے کہا تھا نا، 1 مہینے کے اندر ان بچیوں کو ڈھونڈ لیں گے تو میں اسی 1 مہینے کے اندر میں خود ان بچیوں کو آپ کو لا کر دوں گی۔ اس کے بعد آپ کو چھوڑنا ہے تو چھوڑ دینا، بس اب ان 27 دنوں میں مجھے اور برداشت کر لیں۔ ادا! عباس غصے میں دہاڑ کر ادا کا نام پکارتا ہے اور غصے میں جھٹکتے ہوئے اسے خود سے دور کرتا ہے۔ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا، عباس غصے میں بے یقینی سے ادا کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ ہاں بولا، انتہائی پرسکون انداز میں جواب دیتی ہے۔ وہ کیا ہے نا خان، آپ مجھے ابھی نہیں جانتے، آپ کچھ نہیں جانتے ہیں۔ جس طرح آپ کی زندگی میں جھوٹ جیسا کچھ نہیں، اسی طرح میری زندگی میں سچ جیسا کچھ نہیں۔ عباس کی طرف ایک قدم بڑھاتی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ کیوں جھوٹ بولا تم نے مجھ سے پھر تم نے؟ حلق کے بل دہاڑتے ہوئے پوچھتا ہے۔ کیونکہ مجھے آپ چاہیے تھے، پتہ نہیں کیوں، بس آپ چاہیے تھے۔ اس لیے جھوٹ بولا میں نے۔ 2 دن برداشت کر لیا ہے نا مجھے، اب ان 27 دنوں میں اور کر لیں، چلی جاؤں گی پھر میں۔ مجھ سے تم ایک پل برداشت نہیں ہو رہی ہو، تم 27 دنوں کی بات کر رہی ہو؟ باس اپنے دانت بھینچتے ہوئے اپنی ہاتھوں کی مٹھی بھینچتے ادا کو کچھ کرنے سے خود کو روک رہا تھا۔ جانتی ہوں خان آپ کو مجھ سے کس قدر نفرت ہے، پر میں بھی دل کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ میں پیروں سے رقص کرنے والی لڑکی تھی، قسمت مجھے دل سے رقص کروانے لگ گئی ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا آپ سے ملاقات مجھے اتنی بھاری پڑے گی۔ آپ کے ہاتھوں ہی بار بار ذلیل ہوں گی میں نے جان کر عشق نہیں کیا آپ سے، بس دیکھتے ہی ہو گیا مجھے، اب پیچھے نہیں ہٹ سکتی میں۔ ادا کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے، لہجہ حد سے زیادہ ٹوٹا ہوا تھا جو خان بآسانی محسوس کر رہا تھا۔ آپ فکر مت کریں خان، آپ کے ضائع کیے وقت کی قیمت ان بچیوں کی رہائی کی صورت میں دے کر جاؤں گی میں۔ 27 دن کی بات ہے، 27 دن بعد مجھے اپنے نام سے آزاد کر دینا آپ مجھے، پر میں آپ کو خود سے ابھی کرتی ہوں، مزید آپ کے صبر کو نہیں آزماؤں گی خان۔ ادا کہتے ہی بنا عباس کی بات سنے اسے اپنے سامنے سے ہٹاتے ہوئے پہلے کمرے سے باہر پھر حویلی سے باہر نکل جاتی ہے، جبکہ عباس اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچتے ہوئے ادا کی کہیں باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ بھی کچھ سمجھتا اس سے پہلے ہی ادا وہاں سے جا چکی تھی۔
ادا کے جاتے ہی عباس اپنا زخمی ہاتھ ایک بار پھر سے غصے میں دہاڑتے ہوئے لکڑی کے مضبوط دروازے پر دے مارتا ہے۔ ادا حویلی سے نکلتے ہی بارش میں بھیگتے ننگے پیر حویلی سے باہر نکلتی ہے اور سڑک پر چڑھتے ہی کچھ راستہ طے کرتی ہے۔ آپ کو مجھ سے بس وہ بچیاں چاہیے، اس بوس کو مجھ سے بچیاں بیچنے والا وہ شخص چاہیے، اور مجھے کیا چاہیے؟ کسی کو کوئی غرض نہیں۔ نفرت ہو رہی ہے اپنے دل سے۔ مجھے کمبخت کو محبت کرنی تھی تو کرتا، پر اتنے ظالم انسان سے محبت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب نہیں آؤں گی آپ کی حویلی واپس، اب آپ خود لینے آئیں گے مجھے، اور ویسے جہاں میں جا رہی ہوں وہاں آپ مجھے زیادہ دیر رہنے بھی نہیں دیں گے۔ آپ کی حویلی واپس اب آپ خود لینے آئیں گے مجھے تو لوٹوں گی، ورنہ۔ ادا روتے روتے کہتے ہوئے آگے بڑھتی جاتی ہے، اور کہتے کہتے وہ خاموش ہوتی ہے کہ پیچھے سے اس کے لیے ایک سفید رنگ کی گاڑی آتی ہے، جس میں بیٹھنے سے پہلے وہ گاڑی کی نمبر پلیٹ دیکھتی ہے، اور گاڑی میں سوار ہو کر وہ اپنے سفر پر نکل پڑتی ہے۔ کمرے میں کھڑا عباس ادا کی بات پر اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے گہری گہری سانس لیتے ہوئے زمین پر بکھرے اپنے ہی کپڑوں کو زور سے لات مارتے اپنے غصے کو بمشکل ضبط کرنے کی کوشش کرتا ہے، پر وقت کے ساتھ ساتھ اس کا غصہ مزید بڑھتا جا رہا تھا۔ کیا ہوا ہے لالا کو؟ ڈائننگ ٹیبل کو کراس کرتے ہوئے آریان کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھتی ہے۔ جاؤ یہاں سے، دروازے بند کر جاؤ۔ مایا کو اپنی طرف آتا دیکھ حکمانہ انداز میں شیروز سے کہتا ہے۔ میں کچھ پوچھ رہی ہوں، کیا ہوا میرے لالا کو؟ کہاں ہے وہ؟ مایا آریان کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پریشانی سے پوچھتی ہے کہ اتنے میں شیروز بنگلے سے باہر نکلنے کے لیے بڑھتا ہے۔ شاہ، دروازے کیوں بند کروا رہے ہیں آپ؟ مجھے بھائی کے پاس جانا ہے۔ آریان سے نظریں ہٹاتے بنگلے کے دروازوں کو کھل کر بند ہوتے دیکھ آریان سے کہتے ہوئے مایا دروازے کی طرف بڑھنے کے لیے قدم اٹھاتی ہے کہ آریان اسے بازوؤں سے پکڑے زور سے اپنی طرف کھینچتے ہوئے اپنے سامنے کھڑا کر غصیلی نظروں سے گھورتے ہوئے کہتا ہے۔ کہیں نہیں جاؤ گی تم، 1000 بار بول چکا ہوں، سمجھ نہیں آتا ہے تمہیں؟ لہجے میں صاف وارننگ واضح تھی۔ میرے بھائی ٹھیک نہیں ہے، مجھے ان کے پاس جانا ہے۔ اپنی بازو کو چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے روتے ہوئے کہتی ہے۔ وہ ٹھیک ہے، مرنے کی خبر نہیں آئی اب تک اس کی، جب آئے گی تو تعزیت کے لیے چلی جانا۔ آریان ایک دم بے حس آدمی کی طرح مایا کو کلائی سے پکڑے ہوئے اپنے ساتھ کمرے کی طرف لے جانے لگتا ہے کہ مایا بولتے ہوئے پھر خود کو آریان کے ہاتھ سے آزاد کرنے لگتی ہے۔ پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ آپ میرے لالا کے بارے میں ایسا کیسے بول سکتے ہیں؟ مایا بازو کھینچتے ہوئے کہتی ہے کہ آریان پلٹ کر مایا کو غصے میں گھورتے ہوئے کہتا، تمہارا اصل لالا نہیں ہے وہ، اتنی فکر کس چیز کی؟ لالا ہی مانتے ہو یا پھر کچھ اور؟ آریان کہتا ہے کہ ایک زوردار تھپڑ سیدھا اس کے دائیں گال پر لگتا ہے۔ مایا تھپڑ اتنی زور سے مارتی ہے کہ کچھ سیکنڈز کے لیے آریان کے کان میں سیٹی بجتی محسوس ہوتی ہے۔ مایا کے تھپڑ مارنے پر آریان اسی پل اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ لیتا ہے۔ گردن جھٹکتے ہوئے وہ اپنے کان میں پڑنے والی آواز کو روکتے ہوئے سر اٹھائے حیرانگی سے مایا کی جانب دیکھتا ہے۔ بکواس نہیں کریں آپ میرے ساتھ، وہ بھائی ہیں میرے، اور ہمیشہ رہیں گے۔ ہمارے رشتے کو خون سے جڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اور میرے بھائی کے رشتے کے بارے میں ایسا کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، ورنہ قسم کھا کر کہتی ہوں، میں بھلے اصل خون سے ان پٹھانوں کی بہن نہیں ہوں میں، پر غصے میں انہیں پر گئی ہوں۔
آریان کی طرف بڑھتی غصے میں کہتی ہوئی اس کے لال ہوتے گال کو دیکھ کہتی ہے اور کہتے ہی مڑ کر بنا رکے بنا کچھ سنے بنگلے کے دروازے کی طرف بڑھتی ہے۔ دروازے کو خود کھولیں۔ مایا تیز ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ ہوتی بارش میں بھیگتے ہوئے اپنے دوپٹے سے اپنے بھیگتے وجود کو چھپاتے ہوئے بنگلے سے باہر نکلنے لگتی ہے۔ مایا کو خود چل کر آتا دیکھ شیروز بھی اسے روکنے کی کوشش نہیں کرتا اور گارڈ سے کہہ کر اس کے لیے بنگلے کے دروازے کھلوا دیتا ہے۔ مایا کو بنگلے سے باہر جاتا دیکھ شیروز دوڑ کر واپس بنگلے میں داخل ہوتا ہے، جہاں آریان ابھی بھی خاموش سا سیڑھیوں کے آگے سیڑھیوں کی طرف منہ کیے ہوئے دروازے کی طرف پشت کیے کھڑا ہوتا ہے۔ سر وہ چلی گئیں؟ آپ نے انہیں اتنی آسانی سے جانے دیا؟ شیروز دوڑتے ہوئے آریان کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ جانے دو اسے، میں بھی تو دیکھوں مجھ سے دور وہ کتنے قدم رکھ پاتی ہے۔ آریان سر اٹھائے انتہائی پرسکون انداز میں سیڑھیوں سے اوپر کی جانب دیکھتے ہوئے کہتا ہے، پر آپ نے تو کہا تھا آپ اسے کبھی خود سے دور نہیں کریں گے جب تک آپ کا مقصد پورا نہیں ہو جاتا۔ تو اسے خود سے دور کون کر رہا ہے؟ میں تو بس اس کا شوق پورا کر رہا ہوں۔ اسے لگتا ہے وہ مجھ سے دور اتنی آسانی سے جا سکتی ہے، تو جا کر دکھائے۔ وارننگ میں اسے دے چکا ہوں، اب بس اس کی سانسیں تنگ کرنی ہے۔ آریان کہتے ہوئے مڑ کر شیروز کی طرف دیکھتا ہے اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنے اسٹڈی روم کی طرف بڑھتا ہے۔ لیکن اگر انہوں نے جا کر سب کو سچ بتا دیا تو ہمارے لیے مسئلہ ہو جائے گا، آریان کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے فکر مند لہجے میں کہتا ہے۔ ان تک پہنچ پائے گی تو سب کو سچ بتائے گی نا۔ آریان شاہ کی قید اتنی کمزور نہیں ہے کہ کوئی بھی اپنی مرضی سے آ جا سکتا ہے۔ میری قید میں آتا بھی وہ ہے جسے میں لانا چاہتا ہوں اور جاتا بھی وہ ہے جسے میں رہائی دینا چاہتا ہوں۔ اور امایا خان کو مجھ سے رہائی کسی صورت نہیں مل سکتی ہے۔ اب جتنا وہ دور جانے کی کوشش کرے گی اتنا وہ مجھے خود کے نزدیک پائے گی۔ یہ اس کی زندگی کی پہلی اور آخری بھاگنے کی کوشش ہے۔ بھاگے جہاں تک بھاگ سکتی ہے۔ اب تو اس کو جہنم سے بھی میں ڈھونڈ نکالوں گا۔ یہ دنیا کیا چیز ہے؟ اسٹڈی روم میں داخل ہوتے ہی کرسی ٹیبل کے پیچھے بڑی سی بک شیلف کے بائیں ہاتھ کی طرف والی شیلف میں بکس کی جگہ شراب کی بوتلیں رکھی ہوئی تھیں۔ ان بوتلوں میں سے ایک بوتل نکالے آریان بوتل کا ڈھکن کھولے، ڈھکن زمین پر پھینکتے ہوئے جا کر اپنی کرسی پر جا بیٹھتا ہے۔ اپنے دونوں پیر ٹیبل پر رکھتے ہوئے بوتل لبوں سے لگا جاتا ہے۔ تو کیا ان کے پیچھے گارڈز بھیج دوں؟ شیروز آریان کے سامنے ٹیبل کے دوسری طرف کھڑے ہو کر پوچھتا ہے۔ ابھی نہیں، چڑیا کو آزاد پرندوں کی طرح اڑنے کا شوق ہے، شوق پورا تو کرنے دو اسے۔ اگر 10 منٹ میں واپس نہ لوٹی تو آدمی بھیج دینا۔ اس کے قدم سڑک تک پہنچنے سے پہلے وہ واپس مجھے یہاں چاہیے۔ آریان اپنے بائیں ہاتھ کی کلائی میں بندھی ہوئی گھڑی میں ٹائم دیکھتے ہوئے کہتا ہے اور کہتے ہی اٹھ کھڑا ہو کر بوتل لبوں سے لگائے اسٹڈی روم کی بند کھڑکی کو کھولے کھڑکی میں جا کھڑا ہوتا ہے۔ سوچا تھا پیار سے محفوظ کر کے رکھوں گا اور کام پورا ہوتے ہی عزت سے اسے اس کے گھر والوں کو لوٹائے چلا جاؤں گا، پر کمبخت شاہ کی نرمی تو راس ہی نہیں ہے، اسے مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی سزا بھگتنی تو پڑے گی۔ آریان کو خود پر نظریں برداشت نہیں ہوتی۔ اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ چڑیا کو اڑنے کا بہت شوق ہے، اسی آسمان تلے اس کے سارے شوق ختم نہ کیے تو میرا نام بھی آریان شاہ نہیں۔ آریان شراب کی بوتل کھڑکی میں رکھتے ہوئے اس بوتل کو غصے میں دیکھتے ہوئے اپنے دانت بھینچتے ہوئے بھاری سی آواز میں کہتا ہے۔ آج ہی ارادہ بنایا تھا امایا خان کو اس کے خان بابا کو لٹا دینے کا، پر اب نہیں،
اب مایا خان کو میں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اب مجھے وہ ہمیشہ کے لیے چاہیے۔ پہلے تو میں فکشنل ولن بننے کا سوچ رہا تھا، پر اب میں اسے اس کی زندگی کا وہ ولن بن کر دکھاؤں گا جس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ مایا خان کی زندگی کو اب برباد میں کروں گا۔ 10 منٹ ہونے لگے ہیں، جاؤ دیکھو تمہاری مالکن کو، اپنے شاہ سے کتنی دوری کا سفر طے کر پائی ہے وہ۔ آریان مڑ کر شیروز کے چہرے کی جانب کولڈ انداز میں حکمانہ لہجے میں کہتا ہے۔ آریان کے حکم پر شیروز اسی پل الٹے قدم اٹھائے بنگلے سے باہر اپنے گارڈز کے ساتھ گاڑیوں میں سوار ہو کر مایا کو ڈھونڈنے کے لیے بڑھتا ہے۔ Sorry to say Red Rose, but now you are dead. چھوٹی بچی سمجھ رہا تھا تمہیں، پر تمہارے تھپڑ سے پڑی میرے کان میں سیٹی نے بتا دیا مجھے بچی بڑی ہو گئی ہے۔ جب مجھ پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے نہیں ڈری تو میرے کچھ کرنے سے بھی نہیں ڈرو گی۔ اتنی بہادر تو ہو ہی تم۔ آریان اپنا بایاں ہاتھ پین کی جیب میں ڈالے ہوئے کھڑکی میں رکھی آدھی شراب کی بوتل کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، اور کہتے ہی بوتل کو ہاتھ مارے بوتل کھڑکی سے نیچے گرا دیتا ہے۔ کانچ کے ٹوٹنے کی آواز آتی ہے اور آریان اپنی آنکھیں بند کر جاتا ہے۔ نظروں کے سامنے ایک بار پھر سے امایا کے ہاتھ سے پڑا تھپڑ نظر آنے لگتا ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ انشاءاللہ رات 9 بجے تک اپلوڈ کر دوں گی میں۔ جزاک اللہ، بائے بائے۔